ریکارڈنگ آن ہے مظہر بھائی؟ یہ بھی آن ہے، فلیش چلے بعد میں آن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ میرا نام شہری خان ہے، میرے ساتھ کیمرہ پر بھائی مظہر ہیں۔ لوکیشن کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو دوست احباب ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور اپنا پیار بھرا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کامنٹس کی صورت میں دیتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، اور دوست احباب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولا کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں آج کی لوکیشن کی، جس لوکیشن پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ اس وقت ہم آپ دوستوں کو بتاتے چلیں جی کہ ہم اس وقت سیکنڈ فلور پر موجود ہیں۔ اس کے اوپر تھرڈ فلور ہے، جہاں پر ایک کمرہ ہے، اور جو بھی قصے کہانیاں ہیں اسی کمرے سے منسوب ہیں۔ تو ابھی ہم اس کمرے کو بھی دکھائیں گے آپ دوستوں کو، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں کو جو ہے وہ اس جگہ کی کہانی بتانا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ آپ دوستوں کو پراپر پتہ چل سکے کہ آج ہم اس لوکیشن پر کیوں آئے ہیں۔ شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بتاتے ہیں جی کہ ان کے 2 بچے ہیں، اور پاس میں ہی جو ہیں وہ ایک باغ ہے۔ بتاتے ہیں کہ وہاں پر لاتعداد جو ہے نا وہ خرگوش جو ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہیں۔ تو ایک خرگوش جو ہیں ان کے بچے پکڑ کے وہ لے کر آئے ہیں، اور جو تھرڈ فلور ہے اس کے اوپر ایک کمرہ ہے، وہاں پر ان بچوں نے اس خرگوش کو لے جا کر قید کر لیا پنجرے میں۔ تو جب جو یہاں کے آنر ہیں، ان کا نام بھائی احمد ہے، تو ان کو جب پتہ چلا نا، اور ان کی وائف کو، تو وہ اوپر گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ ایک خرگوش کو جو ہے انہوں نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے۔ تو بھائی احمد جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کو ڈانٹا کہ یہ کیوں آپ نے جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ میں جو وائف ہیں، عافیہ ان کی وائف کا نام ہے، تو وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو انہوں نے ہمیں اب بتایا ہے، جو ان کی وائف عافیہ ہیں، تو وہ بتا رہی تھیں کہ جو بچے خرگوش لے کر آئے تھے نا، اس خرگوش کے گلے میں ایک سفید رنگ کا جو کپڑا ہے وہ لپٹا ہوا تھا۔ تو جو بھائی احمد ہیں، جن کی طبیعت جو ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہے، تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی دیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو اوپر جو ایک کمرہ ہے وہاں پر جو معاملہ ہوا ہے، اور اس تعویذ کو کھولنے کے بعد وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اس خرگوش کے گلے میں ایک سفید رنگ کا کپڑا دیکھا، تو انہوں نے سمجھا کہ جو ہمارے بچے ہیں نا، انہوں نے اس خرگوش کو جو ہے نا اس کپڑے سے باندھا ہے، اس کے گلے کو۔ وہ عموماً ہوتا ہے نا مظہر بھائی، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جب بچے جو ہیں وہ کسی جانور کو، کسی بلی کو یا کتے کو پکڑتے ہیں، تو وہ اکثر اس کے گلے میں جو ہے نا وہ رسی باندھ دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کھینچنے کے لیے۔ تو یہ عموماً بچوں کی جو ہے نا وہ ایسے عادت ہوتی ہے۔ تو پھر جب بھائی احمد نے اپنے بچوں کو ڈانٹا نا، تو بچوں نے کہا کہ ہم نے اس خرگوش کو جو ہے وہ باندھا نہیں ہے، اس کے گلے میں کسی بھی قسم کی رسی ہم نے نہیں باندھی۔ تو وہ بتاتی ہیں، ان کی جو وائف ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس کا جو گلا تھا نا خرگوش کا، وہ اس طرح زور سے باندھا ہوا تھا جیسے اس خرگوش کا جیسے دم گھٹ رہا ہو نا، کوئی پھانسی کا پھندا ہوتا ہے، بالکل ویسے۔ تو بھائی احمد نے جی اس خرگوش کے جو رسی بندھی ہوئی تھی گلے میں، سفید رنگ کا جو بتاتے ہیں، وہ اسے کھولا ہے۔ تب تک ان کی وائف جو عافیہ ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ انہوں نے کھولا ہے، کھول کے جب انہوں نے دیکھا ہے نا اس کپڑے کو، تب تک بھائی احمد بالکل ٹھیک تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کپڑے کے اوپر جو لکھا گیا تھا وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے یا پڑھا ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے نا بھائی احمد کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی وائف عافیہ بتاتی ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بچوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے چاچو کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو وہ کہتے تھے پھر میں بھی نیچے بھاگی ہوں کہ میں کوئی پانی وغیرہ لے کر آتی ہوں، کوئی پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ میں پھینکتی ہوں، شاید ان کو ہوش آ جائے، کیونکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں جب میں نیچے آئی ہوں، اور نیچے آنے میں مظہر بھائی اور پانی کی بوٹل جو ہے وہ اٹھانے میں کتنا دیر لگی ہوگی، تقریباً آپ کہہ لیں گے 30 یا 40 سیکنڈ یا 1 منٹ میکسیمم، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں اوپر گئی ہوں تو اوپر جو خرگوش تھا نا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، یعنی جیسے پرخچے اڑ جاتے ہیں نا، مختلف پیسز میں جو ہے نا وہ خرگوش جو ہے وہ ایسے
جیسے کوئی چیز بلاسٹ کر دیتی نا اس کو، اس طرح ہو گیا تھا۔ اب واللہ عالم کہ ایسا مطلب بھائی کیا ہوا ہے، یا وہ کس قسم کی چیز جو ہے وہ اس کے گلے میں جو ہے وہ بندھی ہوئی تھی، کس قسم کا کوئی تعویذ تھا یا کیا تھا، اب وہ تو ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہیں جی وہ کافی سارے آئے ہیں، ان کے چاچو تھے اور ساتھ میں ایک دو اور فیملی ممبرس تھے وہ آئے ہیں، اور پھر ان کے جو ہسبینڈ ہیں احمد بھائی، ان کو اٹھا کر جو ہیں وہ ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ ابھی تک ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ باقی ابھی انہوں نے پھر بزرگوں کو دکھایا ہے، تو بزرگوں نے بتایا ہے جی کہ جس چیز کو بھائی احمد نے پڑھا ہے نا یا دیکھا ہے، یا جو بھی جس قسم کا بھی وہ تعویذ ہے، کوئی کپڑا ہے، کیا ہے، یا رسی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں آپ میرے پاس لے کر آئیں تو ہی بھائی احمد کی جو طبیعت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اس کا توڑ ہم کر سکتے ہیں، یا اس لوکیشن کا جو ہے وہ توڑ ہوگا۔ تو ابھی ہم اسی چیز کو لینے آئے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو 3rd فلور ہے وہ وہاں ہم نہیں جاتے، وہ تقریباً پچھلے 12 دن سے جو ہے وہ بند ہی ہے۔ تو آج ہم آئے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ اس جگہ ہمیں ایسا کیا ملتا ہے۔ تو ابھی میں لائٹ آن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی بھی برائٹنس تھوڑی سی لائٹ بڑھا دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ انٹرنس ہے جی، یہاں سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے اپنا بیگ رکھ دیا ہے جی۔ اچھا ادھر مطلب یہ ایک فین لگا ہوا ہے نیچے سے، یہ بھی اگر آپ نیچے سے اگر دکھائیں نا تو اس طرح جیسے یہاں پر اس پورشن میں پچھلے تقریباً 12 دن سے کوئی بھی نہیں آیا ہے، جو صورتحال ہے، مٹی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے مٹی ہے ابھی، اس قسم کا یہاں پر جو ہے نا جی وہ ہے سین۔ بھائی ایک منٹ آنا یار، مذہبی یار اس کے اوپر کوئی بیٹھا تھا یار، جھول رہا تھا یہ، ادھر دکھاؤ، ادھر دکھانا مذہبی، ادھر دکھائیں، کوئی ہے دیکھیے گا اندر، میرا کیمرہ ادھر ہی ہے، میرا کیمرہ ادھر ہی ہے کوئی، ادھر ہی رکھیے گا کیمرہ ذرا، یہ تو لاک ہے یار، سامنے کوئی بیٹھا تھا یار، کالے سیاہ رنگ کی کوئی چیز تھی، جیسے کوئی جھول رہا ہو یار ادھر، استغفر اللہ یار، جھولے پر کوئی بیٹھا تھا ادھر، ایک منٹ مذہبی ادھر رکھیے، کیا کوئی انسان تھا، کیا تھا یار، کالے سیاہ رنگ کی کوئی چیز تھی بچہ تھا، کیا تھا بھائی، کیا بھجن، کوئی کالے سیاہ رنگ کی کوئی چیز اس جھولے کے اوپر بیٹھی تھی، اور یہ جھولا ایسے جیسے کوئی جھول رہا ہو نا، یہ دیکھیے ابھی بھی جھول رہا ہے، ابھی بھی اس میں موومنٹ ہے، اللہ اکبر یار، میری ہارٹ بھی بھجن تیز ہو گئی ہے، آواز سنیں، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کوئی ہے اندر، آواز سنیں، کون ہے؟ کون؟ مسلسل آپ دیکھیں اس جھولے کے اندر موومنٹ ہے، یار میری ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ تیز ہوئی ہے جب سے میں نے اس چیز کو ادھر دیکھا یار، میں اپنے ایک انسان ہوتا ہے نا کہ اپنے ایک دھیان سے جو ہے وہ بس پراپر ایک بندہ ہوتا ہے کہ ریڈی ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے، میں اپنے دھیان میں جو ہوں وہ ریکارڈ کر رہا ہوں، کہاں پہ آپ نے دیکھا؟ یا اس جگہ مطلب بھائی یہاں پر کوئی کالے سیاہ رنگ کی کوئی چیز جو ہے نا وہ بیٹھی تھی اس جگہ، یہاں پر بالکل بھائی ریکارڈ ہوا بھائی آپ کے کیمرے میں؟ ہوا ہوگا
کیونکہ جیسے ہی میں نے ایک دم جو ہے نا وہ دیکھا ہے نا، اور تب سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس جھولے میں جو ہے نا وہ موومنٹ ہے. یہ سامان یہ لگ بھی رہا ہے بھائی جیسے کافی دنوں سے نا. آواز آ رہی ہے. مسلسل آواز آ رہی ہے اور ایسی غصے بھری آواز ہے یہ، جیسے اس چیز کو ہمارا اس جگہ آنا جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگا. لیکن کیا آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارا اس جگہ آنا اچھا نہیں لگا؟ بھائی یہ اوپر تھرڈ جو فلور ہے نا، یہ وہاں سے مجھے لگ رہا ہے آواز آ رہی ہے. بھائی پہلے جب ہم اس کمرے کے باہر تھے تو ایسا لگ رہا تھا یہاں سے آواز آ رہی ہے. اس وقت مظہر بھائی یہیں سے آواز آئی ہے. یہ اوپر سے، یہ اوپر سے. اللہ اکبر. بھائی اوپر سے آواز آ رہی ہے. شریف بھائی اوپر سے آواز آ رہی ہے. بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہی غصے والی آواز ہے جیسے کوئی گھر رہا ہو. بھائی یار بھائی جان میں بتا دوں مگر وہ نا انتہا سے زیادہ غصے میں ہے اس وقت. جیسے کوئی چیز کہہ لیں کہ اس کی جگہ پر ہم آ گئے ہیں اور اس چیز کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ یہ آئے کیوں ہیں. بھائی ایک چیز آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، جیسے بھائی خرگوش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بھائی احمد بھائی کے بھی ہو سکتے تھے. ان کے ٹکڑے مظہر بھائی جس قسم کا وہ تعویذ ہے نا، وہ تعویذ، وہ رسی، وہ کپڑا یا کاغذ کا ٹکڑا جو بھی ہے، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. وہ بتاتے ہیں جی کہ جو ان کا لیفٹ بازو ہے نا وہ انہیں کاٹنا پڑا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس نوعیت کا جو ہے وہ جادو ہو سکتا ہے. اب وہ تو ہمیں جب ملے گا تو پھر ہم بتا بھائی سکتے کیا ہیں. اس نے لیفٹ بازو سے کھولا ہوا تھا اس؟ مطلب یہ تو اب ہمیں نہیں پتہ. عموماً کچھ لیفٹ ہینڈ جو بایاں ہاتھ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اوپر ہے کچھ نہ کچھ، جس قسم کی آوازیں ابھی سے ہے یہ بھی اوپر ہی ہے کچھ. اس طرح مگر بھائی جب سائن ملتے ہیں نا ہمیں تو بہت ہی کچھ برا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اللہ خیر رکھے جی. جس قسم کی یہ آوازیں اور جو میرا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کو لے کر، جب بھی ہم نے اس قسم کا ایکسپیرینس کیا ہے نا جہاں ہم نے اس طرح کی آوازیں سنی ہیں. بھائی صاحب یہ تو بچوں کی آوازیں ہیں. شریف بھائی جیسے میں نے کہانی سنی ہے نا ان کی بھائی عافیہ کے منہ سے، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے اوپر جانے سے. مظہر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر مظہر بھائی ایک بیڑ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا بچ کے، یہ لائٹ میں آئے گا، ٹھیک ہے. بھائی اس کو ذرا چیک کیجیے کہ میرے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے؟ نہیں نہیں کہیں نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں ہے. بھائی مجھے ایسا لگا کہ میرے دوسرا یہ لائٹ کے اوپر ہے، یہ لائٹ پہ بیٹھا ہے مظہر بھائی. بھائی یہ تو دیکھ لیں اگر نہیں نہیں وہ اوپر چلا گیا. چلا گیا اوپر. ہاں اوپر گیا. بھائی یہ آپ کو پتہ نا کاٹنے والا ہے. ہاں میں اس لیے اس سے تھوڑا سا بچ رہا ہوں. اوپر اڑ گیا ہے وہ، خیال سے خیال دیکھا سے. ہے آپ نے؟ ہاں اوپر اڑ گیا، اوپر گیا. ہو رہا ہے وہ اوپر چلا گیا اوپر ہے.
भाई मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मैंने कहानी सुनी है ना भाई, मैं सच कह रहा हूँ भाई, मुझे ऊपर जाते हुए डर लग रहा है भाई। जैसे आपने बताया कि उसकी वाइफ बता रही थी कि उनका लेफ्ट बाजू काटना पड़ा, और भाई वो जो रैबिट था भाई उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। नज़र भाई मैं ये ख़ुद सुनकर, अमूमन इस किस्म की जो बातें होती है ना वो किस्से कहानियों में अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ आफिया हैं उन्होंने ख़ुद बताया है नज़र भाई। वो कहती हैं कि जब मैं पानी की बोतल लेके ऊपर गई हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बेहोशी की हालत में वो नीचे गिरे पड़े हैं, और मैं जैसे ऊपर गई हूँ तो मैंने देखा है जो खरगोश है उसके जैसे पीसीज हो जाते हैं ना, जैसे खरगोश कोई चीज़ चीर फाड़ के रख देती है। ना कोई वो बता दें कोई ऊपर बिल्ली, ना कोई ऐसा कोई जंगली जानवर जिसका ये काम हो। कुछ ही सेकंड में यार, कुछ ही सेकंड में भाईजान उस खरगोश के जो हैं वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सुन रहे हैं? ऊपर छत पे, मतलब भाई ऊपर दिखाइएगा, ये जो ऊपर इसकी छत है ना इस कमरे की, ये जैसे कोई भाग रहा हो। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब कुछ थर्ड फ्लोर पे ही हो रहा है। ये देख लें, ये देख, ये देख मुसलसल पूरी बिल्डिंग। आप दोस्तों को बता दें, आप दोस्तों शायद महसूस ना कर पा रहे हों वो चीज़ें जो हम इस वक्त यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। काश आप दोस्तों को हम फ़ील करवा सकते वो चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं। ये जो बिल्डिंग है ये ऐसे और भाई ये महसूस हो बहुत रहा ही है। मजबूत बिल्डिंग है, उसके बावजूद भाई ये पूरी वाइब्रेट हो रही है। देखिए आप इस जगह किसी भी चीज़ को हिला के अपने मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस कमरे में देखा है कि आप ख़ुद को ज़ाहिर करवा सकते हैं। भाई मूवमेंट हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, ये देखिए आवाज है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप हमसे? मतलब कोशिश करते हैं कि जितना हम खामोश रह सकें ताकि ये आवाज़ें जो है ना वो हमारे माइक में रिकॉर्ड हो जाएं। कुछ कहा है आपने हमसे? या कुछ कहना चाह रहे हैं आप हमसे? भाई ये कोई जंगली जानवर की आवाज़ नहीं है, इतनी गुर्राने की, इतनी भारी आवाज़। ये उसी चीज़ की आवाज़ है जो इस वक्त ऊपर बसेरा किया हुआ है। भाई ये देखो भाई वाइब्रेट हो रही है। भाई ये देखिए अच्छी खासी भाईजान आवाज़ आई है। वाइब्रेट हो रही है। क्या ये काटने वाला है? इसको ना मतलब भाई एक बार ये जो है ना इसको हम चाह रहे हैं कि मतलब एक बार लाइट ऑफ कीजिएगा, अपनी लाइट ऑफ कीजिएगा, कर दें ऑफ। यहाँ बटन होगा लाइट के ऊपर, ये देखें ये बैठा है, उड़ गया। ऑन कर लो। हाँ जी कर ले। मुझे जो एक चीज़ का मतलब डर और खौफ है ना वो ये है कि ये क्या है? भाई क्या हुआ? यार कोई चीज़ ऐसे उड़ के गई इधर। मुझे ऐसा लगा है, मैंने ऊपर देखा है ना अभी, मुझे ऐसा लगा है वो चीज़ यहाँ से मेरे ऊपर आ रही है, कसम खुदा की इधर ऐसे उड़ के गई है कोई चीज़, सफ़ेद रंग की है भाईजान वो। अल्लाहु अकबर, ये देख लें। अभी से आप दोस्तों को बता दूं कि डर और ख़ौफ जो है ना वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी उस चीज़ ने मतलब भाई अपने आप को सामने दिखा दिया है। मैंने अपनी आंखों से उस चीज़ को देख लिया है।
کالے سیاہ رنگ کی وہ چیز ہے، اتنا بڑا اس چیز کا چہرہ ہے، جھولے پہ بیٹھی تھی، جیسے کوئی چیز تڑپ رہی ہو یا جھولا جھولنے کی کوشش کر رہی ہو، کچھ اس قسم کی وہ چیز تھی۔ بھائی پوری بلڈنگ بھائی ہل کے رہ گئی شریف بھائی۔ اللہ 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 اللہ۔ جیسے کسی نے بھائی نیچے نا پاؤں اپنا رکھا اوپر تھرڈ فلور پہ۔ مسلسل اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اوپر آ جائیں؟ مجھے نہیں پتہ مظہر بھائی ہمارا اوپر جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ بہت ہی بڑا رسک اور خطرہ، اپنی جان گنوانے والی بات ہے، لیکن جس طرح بھائی احمد کی طبیعت ہے، اس طبیعت کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، اور اگر ہم اوپر جا رہے ہیں تو صرف ان کی ذات کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے، جو تھوڑا بہت ہم کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے ہم کریں۔ بھائی ان کی وائف کتنا رو رہی تھی۔ ایسا ہی ہے بھائی، باقی اللہ پاک اپنا کرم بنائے رکھیں۔ اگر شریف بھائی جان بتاؤں کیا آواز آئی ہے، آواز بتاؤں کیا آئی ہے؟ میں نے جیسے ہی بولا ہے نا کہ اللہ پاک اپنا کرم بنائے رکھیں، مجھے ایسا لگا جیسے اس چیز نے کہا ہو کہ نہیں، اس طرح کی میری آواز، یہ جو آواز آئی ہے نا میرے کانوں میں، اس قسم کی تھی۔ یہ پتہ نہیں ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن ہمارے کان بھائی سن رہے ہیں اس چیز کو۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس چیز نے مظہر بولا ہے کہ ختم کر دوں گا، مار دوں گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ دیکھو بھائی میرا بھی یہی حال ہے، بھائی میرا بھی یہی حال ہے۔ مظہر بھائی کہہ رہے ہیں بھائی یہ سنا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، بھائی اللہ کی قسم ایسی آواز ہے، یہ کوئی نہیں بچے گا۔ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے بھائی مجھے یہ مطلب بتائیں میری تصویر کیا ہمارے پاس ہے؟ تصویر ہے ہمارے پاس۔ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے اوپر جانے میں۔ مظہر بھی کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی مظہر بھی کلمہ پڑھ لیں، میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ آج لگ رہا ہے مظہر بھائی یہ شاید ہمارا آخری پروگرام ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں نا، جو حساب کتاب لگا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا چیز یار آپ نے اس کو دیکھی کیا ہے؟ یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی موومنٹ اس میں ابھی تک ہے، دیکھیں نوٹس کریں۔ مطلب سائڈ پہ آ جا، ایک منٹ سائڈ پہ آ جا، اسمیل آ رہی ہے یہاں سے، اسمیل آ رہی ہے بھجن، کوئی نہ کوئی ایسی شیطانی مخلوق اس جگہ بھی موجود ہے۔ کیمرہ مطلب ادھر ہی رکھیے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی ایک اسمیل سی آئی ہے ابھی۔ مسلسل اس کا یہ کہنا کوئی نہیں بچے گا۔ اس قسم کی آوازیں میں نے بہت ہی کم جو ہیں وہ سنی ہیں، بہت کم لوکیشنز میں۔ دیکھیں آپ کو کسی نے بھیجا ہے یہاں پر، یا کسی کی قید میں ہیں آپ؟ کیا بولا ہے؟ جیسے بولا
کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس قید سے آزاد کروا دیا جائے؟ بھائی بھائی وہ دیکھ شریف بھائی کوئی چیز بھائی جیسے گزر کے ادھر گئی بھائی اڑ کے. ریکارڈ ہوئی ہے؟ بھائی نہیں بھائی بھائی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرا کیمرہ آپ کی طرف تھا. مگر بھائی وہ چیز جو ہے نا وہ آدھے سیکنڈ سے بھی زیادہ تیزی سے ایسے گزرتی ہے, بس ایک فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو گزری ہے. بہت مشکل ہے اس چیز کو ریکارڈ کرنا. یہ میں آپ دوستوں کو بھی بتا دوں, جو میں نے چیز دیکھی تھی وہ فوراً ایسے گئی اور ایسا لگا مجھے جیسے وہ میرے اوپر آنے والی ہے. بھائی اگر میں کیمرہ بھی ایسے کرتا تو نہیں ریکارڈ ہو پاتی بھائی, وہ اتنی سپیڈ تھی اس بہت کی. سپیڈ ہے اس چیز کی مطلب بھائی, اور وہ سفید رنگ کی ہے, اور جو میں نے اندر چیز دیکھی ہے وہ کالے سیاہ رنگ کی ہے. کوئی ایک چیز نہیں ہے, کوئی ایک مخلوق نہیں ہے یار. بھائی یہ کوئی شیطانی جن ہے بھائی جو بہت ہی نا نقصان پہنچانے والا ہے. احمد بھائی کا لیفٹ جو بازو ہے ڈاکٹرز نے کاٹ دیا ہے. خرگوش کے جو ہیں وہ پرخچے اڑ جاتے ہیں, اس کے پیسز ان کی وائف بتاتی ہیں کہ آپ کو ملیں گے جب آپ وہاں پر جائیں گے نا, آپ دیکھ لیجئے گا خود ہی. جس طرح اس خرگوش کے ساتھ ہوا ہے نا مظہر بھائی, کہ مختلف پیسز میں جو ہے وہ خرگوش جو ہیں اس کے جو پیسز ہیں بن گئے ہیں. بالکل اللہ نہ کرے اگر اس چیز کا کوئی توڑ ہم نہیں کر پاتے نا تو ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ آج ان کا جو لیفٹ بازو ہے ڈاکٹرز نے کاٹا ہے تو کل کو کوئی ٹانگ وغیرہ یا دوسرا رائٹ ہینڈ خدا نخواستہ اس طرح کا جو ہے وہ خدشہ ہے. بھائی ان کی وائف تو بہت رو رہی تھی, وہ تو مر جائے گی. اب عموماً مظہر بھائی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ اب کیوں کاٹا جاتا ہے بازو, جب کوئی زہریلی چیز جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتی ہے, یا وینز یا جو آپ کی یہ اسکن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ ہارم کرتی ہے, تب آپ کا جو ہے نا وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بازو کاٹتے ہیں. اب ایسا کیا تھا بھائیان کچھ پتہ نہیں ہے, صرف اس خرگوش کے گلے سے جو رسی کھولی ہے نا اس کے بعد سے, اور وہ جس طرح پریشانی کی حالت میں انہوں نے یہ ہمیں قصہ مکمل بتایا ہے نا, یہ ہم بہتر طور پر جانتے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہ رو رہی تھیں. بھائی بہت زیادہ رو رہی تھی وہی بھائی, وہ تو ہمارے سامنے ایسے رو رہی تھی جیسے مطلب کہ وہ ان کے لیے ہم ہی ایسا کچھ کہ یہ ہم حل کر دیں. اور ہمارے لیے مظہر بھائی اللہ اور اللہ کا کلام اور دوستوں کی دعائیں. بھائی جان میں نے مظہر بھائی آپ کو بولا نا کہ میں نے بہت کم نہ ہونے کے برابر اس قسم کی آوازیں جو ہیں وہ میں نے سنی ہیں, کوئی 2 یا 3 بار, جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے, جتنی بھی میں نے کئی 100 لوکیشنیں کی ہیں نا وہاں پر. اور جب ایسا ہوتا ہے نا بھجن, بہت ہی کوئی خطرناک کالا جادو ہوتا ہے یہ. مظہر بھائی پڑھ لیں پھر کلمہ اللہ کا نام لے کے. شریف بھائی بات تو سنیں, ابھی میں کہتا ہوں کہ ایک بار مظہر بھائی ایسا کرتے ہیں, مکمل ہم اوپر نہیں جاتے, یہ جو سٹیئرز وہاں پر ختم ہو رہی ہیں نا وہاں تک ہم جاتے ہیں. بھائی اس کی تو گرل بھی نہیں لگی ہوئی بھائی, یہاں سے گریں گے تو سیدھا یہاں پہ نیچے آ کے گریں گے. لیکن یہ ہے کہ مطلب تھوڑا نا خیال سے دھیان دیکھیے, خدا را ہم آپ کو کسی بھی قسم کا یہاں پر نقصان پہنچانے نہیں آئے, نہ ہمارا مقصد آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا ہے. ہم اوپر آ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اوپر آئیں تو ہم پھر ہی جو ہے وہ آئیں گے, ادروائز ہم نہیں آتے. بھائی بول کے بتائیں کیا بھائی, آپ نے کیا سنا؟ مجھے نہیں یار کچھ سمجھ آ رہی بھائی جان. بھائی میں نے خود سنا کہ میرے ہاتھ کہاں پر ہیں, یہ دیکھیں میرے ہاتھ شیک کر رہے قسم خدا کی. میں مظہر بھائی ویسے اسٹیل ہوں. بھائی اوپر اوپر سے آ رہی ہے آواز مظہر بھائی.
آپ دعائیں پڑھ لیں مذہبی، میں حصار نہیں کر سکتا، آپ دعائیں پڑھ لیجیے گا، خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے نا آپ حصار میں ہوں گے، اگر کچھ ہوتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کے، چاروں کل پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے مجھ پر پھونک دیجیے گا، اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو۔